ٹاپک ہے ہمارا صہیونیت۔ پروردگار عالم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس پر خدا نے لعنت کی ہو اور اس پر غضب ڈھایا ہو، اور ان میں سے کسی کو مسخ کر کے بندر اور کسی کو سور بنایا ہو، اور اس نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش کی ہو، یہ لوگ درجے میں کہیں بدتر اور راہ راست سے بھٹک کے سب سے زیادہ دور جا پہنچے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56۔ جس شخص نے خدا اور رسول اور ایمانداروں کو اپنا سرپرست بنایا تو خدا کے لشکر میں آ گیا، اور اس میں تو شک نہیں کہ خدا کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اے ایمانداروں، جن لوگوں یعنی کہ یہودی اور نصاری کو تم سے پہلے کتاب خدا یعنی کہ توریت اور انجیل دی جا چکی ہے، ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور کفار کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ہی سے ڈرتے رہو۔ فلسطین پر قابض صہیونیت، انہوں نے کون کون سے مسلمانوں سے ایگریمنٹ کیا اور ان کا پاس نہیں کیا؟ ایک تھا کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ جو 1978 میں ہوا، اوسلو پیس ریکارڈ ہوا، اس کے بعد میڈرڈ سمٹ ہوا 1991 میں۔ یہ ساری ڈیٹیل بیان کریں گے آپ کو۔ صہیونیت نے کب جنم لیا اور ان کی تحریک کب سے ہوئی؟ جب عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا تو تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا، اور اس لیے فلسطین کو چنا کہ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین برطانیہ میں زور پکڑ گئی تھی، اور یہودی نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جب جرمنی ہار گیا تھا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر دیا تھا۔ فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا 1917 میں، اور اعلان بالفور کر دیا تھا، جس میں برطانیہ فلسطین میں آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا، اور اقوام متحدہ اس علاقے کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت تھی، یہودی اسرائیلی ریاست قائم کریں گے، اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاستیں قائم ہوں گی، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے گا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ سیاسی جماعتیں جو اس وقت فلسطین میں اخوان المسلمین مصر اور اردن کی مدد سے بنی تھی۔ اخوان مسلمین کا تسلسل حماس تحریک ہے، جن کے آج تعلقات حزب اللہ اور انصار اللہ سے ہیں۔ یہ مقاومت ہے فلسطین طوفان الاقصی کے لیے۔ تحریک جہاد اسلامی اخوان مسلمین سے جو ہے یہ اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ فتح یعنی کہ الفتح فلسطین قدیم ترین سیاسی جماعت ہے، لیکن 75 سالوں میں اس نے کچھ نہ کیا۔ فلسطین کے چاروں اطراف مصر، اردن، شام، لبنان، شام اور لبنان کو تو انہوں نے مار مار کے ختم کر دیا، صرف مصر اور اردن رہ گیا ہے۔ سب سے بڑا جو وہ ان کا جو بارڈر ہے اس میں مصر ترکی ہے، اس کے بعد چھوٹا بارڈر جو ہے لبنان اور شام کا ہے۔ غزہ کی جو پٹی ہے اور اسرائیل کا مشرق میں یعنی کہ خلیج عقبہ، اور بحر احمر یعنی کہ جنوب سوڈان، مغرب میں لیبیا، اور شمال میں بحر روم یعنی کہ خلیج عقبہ کی دوسری طرف اردن، بحر احمر کی دوسری طرف سعودی عرب، اور بحر روم کی دوسری جانب یونان، ترکی اور قبرص۔ مصر اور اردن، بحرین، متحدہ عرب امارات یعنی کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے دوست ہیں، اور سعودی عرب بھی بہت جلد جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کر لے گا۔ اسرائیل قابض اور فلسطینی جو اس کے رہنے والے ہیں، تنازع کے حل کے لیے ماضی میں کون کون سے جو ہے معاہدے ہوئے؟ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان 1967 میں ہونے والی جنگ کے بعد اقوام متحدہ اور امریکہ اور دیگر طاقتور ملکوں کے درمیان جو ہے وہ قیام قرارداد ہوئی 242، جس میں اسرائیل سے جنگ کے دوران قبضے میں جو اسرائیل نے لیا تھا وہ علاقے خالی کرنے کا کہا تھا، لیکن اختلافات کی وجہ سے کچھ نہ ہوا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ یاسر عرفات اور اسرائیلی یہودا اور بارک اور بل کلنٹن کے درمیان ہوا تھا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ 1978 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان امریکہ کے تعاون سے ایک امن معاہدہ طے پایا۔ امریکہ کی ریاست میری لینڈ کا وہ پرفضا مقام جہاں امریکی صدر تعطیلات گزارتے ہیں، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران مصر کے صحرائے سینا سے
مرحلے وار انقلابی شامل تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ معاہدے میں مغربی کنارے اور غزہ میں ایک عبوری سلطنتی حکومت کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا۔ مصر نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ مصر کے جو صدر انور سادات اور اسرائیل کے وزیر اعظم جو تھے انہوں نے مناخم بیگن، یہ 1978 میں جو ہے انہوں نے امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا دونوں کو۔ 2 سال کے بعد جو ہے انور سادات کو ایک فوجی پریڈ کے دوران قاہرہ میں ہلاک کر دیا تھا۔ اچھا، مسلمانوں نے ترکوں کے خلاف اور یہ جو کنسپیرنسی ہوئی اس میں سب سے پہلے انہوں نے جنت البقیع کو مسمار کیا اور 2 دفعہ مسمار کیا۔ امام خمینی کا فتویٰ تھا جب آزاد ہوئے ایران کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، یوم القدس یعنی کہ ماہ رمضان کے آخری جمعے میں، یہ 1979 میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا اور آج تک یہ ویلڈ ہے۔ امام خمینی کا جو ایک فتویٰ تھا جو واجب القتل کیا تھا سلمان رشدی کو، جس نے رسول اللہ کی توہین کی تھی، ان کے لیے 3 مذاہب کی اہم ترین مسجد ہے مسجد اقصیٰ، مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے۔ ہولوکاسٹ یعنی کہ ہٹلر کے قتل کے بارے، ہٹلر نے جو قتل عام کیا تھا اس کے بارے میں، یہ بھی پیچھے سے ایک یہودی نکلا تھا۔ 1924 میں آل سعود جو کہ خادمین حرمین شریفین کہلاتے ہیں، جنت البقیع کو 2 دفعہ مسمار کیا، جس میں رسول اللہ کے ازواج اور ان کی اولاد، ان کے صحابی اور کافی علماء جو ہیں اس میں موجود ہیں۔ جنت البقیع کو جو ہے مسمار کیا آل سعود نے۔ اور آیت اللہ خمینی نے صہیونیزم کے خلاف اور مشرکین اور امریکہ سے بیزاری 7 ذی الحجہ کو مکے میں ارسالیہ ہوتا ہے۔ 1989 میں روس کے صدر میخائیل گورباچوف کو انہوں نے خط لکھا تھا جس میں کمیونسٹ حکمرانوں کو جو ہے دین کی طرف دعوت دی تھی۔ صہیونی نے جو ہے شہروں کے نام بھی تبدیل کر دیے تھے فلسطین کے، اور اس نے قدس سے تمام اسلامی آثار مٹانے کی کوشش کر ڈالی، جیسے بعض مسلمانوں نے رسول اللہ کی والدہ جناب آمنہ اور جو مکہ کے اندر قبرستان ہے اس کو انہوں نے مسمار کیا، انہوں نے بھی مٹانے کی بڑی کوشش کی ہے۔ پھر ایک سمٹ ہوا میڈرڈ سمٹ 1991، اسرائیل نمائندوں اور فلسطینی عوام کے تسلیم شدہ نمائندوں پر مشتمل ہوا۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی کہ PLO کے درمیان امن کانفرنس ہوئی لیکن کوئی سمجھوتا طے نہ پایا۔ اسرائیل اردن معاہدہ ہوا 1994 میں۔ اردن اسرائیل کے ساتھ تمام مراسم قائم کرنے والا عرب دنیا کا دوسرا ملک ہے۔ 1995 میں اسرائیل اور فلسطینی نمائندوں نے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں براہ راست مذاکرات کیے لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوا۔ کیمپ ڈیوڈ سمٹ دوبارہ ہوا 2000 میں۔ امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے PLO کے سربراہ یاسر عرفات اور اسرائیل کے وزیر اعظم ایہود بارک کو جو ہے بلایا لیکن کوئی نتیجہ خیز بات ثابت نہ ہو سکی۔ بش نے جو ہے اعلامیہ کیا تھا 2002-2003 میں۔ امریکی صدر جارج W بش نے الگ فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا تھا۔ یہ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے ایسا اعلان کیا تھا۔ 2002 میں سعودی عرب نے بھی عرب لیگ کی منظوری کے بعد اسرائیل فلسطین تنازع کا حل پیش کیا لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ تنازع فلسطین کے حل کے لیے 2007، 2009، 2013 میں بھی امریکہ اور یورپی ممالک کی کوششیں ہوتی رہیں لیکن اختلافات کی وجہ سے یہ کوشش باور نہ ہوئی۔ صدر ٹرمپ کا معاشی منصوبہ 2019، یہ فلسطینی رہنماؤں نے جو ہے اس منصوبے کو مسترد کر دیا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو کہا تھا کہ مقبوضہ غرب اردن کو اسرائیل میں ضم کر لیں گے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں بھی ایک معاہدہ ہوا تھا، ابراہم معاہدہ ہوا تھا، جو ابو ظبی کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان۔ ان معاہدوں کے بعد فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی اور صہیونی عزائم شدید تر ہو گئے۔ اسرائیل کو برادران یوسف کی سرزمین سے تعاون مل چکا تھا تو دوسری جانب فلسطینی عوام کو بے یار و مددگار، بے سہارا اور تنہا کر دینے والا مکمل اور بھرپور سازش تھی۔ ان معاہدوں نے اسرائیل کو جو ہے وہ مستند ریاست کے طور پہ آگے بڑھانے میں اہم کردار کیا، اسرائیل کو تعاون دیا، سہارا دیا اور فریم ورک بھی فراہم کیا۔ کامیابی کے لیے 75 سالوں میں فلسطینی عوام کی مسلسل قتل و غارت گری، زمینوں پر اسرائیلی قبضوں، مقدس مقامات کی بے حرمتی، فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری اور ناجائز یہودی بستیوں کی تعمیر اور توسیع کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کی زد میں آ چکے ہیں۔ فلسطینی معیشت پر بھی اسرائیل کا کنٹرول ہے اور اس کو ممکن بنایا عرب ملکوں نے۔ فلسطینی سمندر زمین کا 1 انچ بھی فلسطینیوں کا جو ہے حق تسلیم نہیں کیا گیا۔ اوسلو معاہدہ حقیقت میں گھوسلو معاہدہ تھا جو زمینوں کی رجسٹری سے لے کر پیدا ہونے والے بچوں کے ناموں کے اندراج، شادی، مرگ کی رجسٹریشن کے سب حقوق اور اختیارات
اسرائیل کو دے دیے گئے۔ 1967 میں جو ہے غزہ کی پٹی پر مصر کا قبضہ تھا، لیکن 1978 میں مصر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے اور غزہ کی پٹی سے اپنا قبضہ واپس لیا اور اسرائیل کو دے کر رفو چکر ہو گئے۔ پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو توریت کی تعلیم دی تھی اور انجیل عطا فرمائی تھی، لیکن یہی یہودی جو ہے اس میں سے کچھ لوگ رہ گئے جو کہ یہ صہیونیت میں چلے گئے، کچھ لوگ جو ہے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ عرب میں قرآن مجید کے قبل کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، سب سے پہلی آسمانی کتاب ان کے لیے قرآن مجید ہے۔ اسلام کے قبل کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔